سے ہے, یہ ایسے ہے, اس پہ JIT غلط ہوئی, یہ وہ. ڈو یو تھنک یو شوڈ ہیو ڈن دیٹ؟ نہیں, میں آپ کو بات کروں اجمل پہاڑی کی بات, اس سے پہلے میں وکیل کی بات کروں جو آپ نے بات کی تھی. انہوں نے بات کی مجرموں کو تو کوئی بھی ڈیفینڈ نہ کرے نا فی الحال, ڈیفینڈ نہ کرے, مطلب ڈیفینڈ کرنے کی بات نہیں, اور میں کچھ اور بات کر رہا ہوں سے وکیلوں کی جہاں بات ہوئی کہ بلڈنگ جلائی گئی. جیسمین مجھے بتائیں, وکیل کسی نہ کسی بار سے ایفیلیٹڈ تو ہوگا, کراچی بار سے, حیدرآباد بار سے, سندھ سے, پنجاب سے. آج تک کسی بار نے کہا کہ یہ ہمارا وکیل یہ جلا ہے؟ ہم نے وہ 6 میں سے 5 لوگوں کو دکھایا, ہمارے بھرپور ایک جلسے میں باقاعدہ دکھایا گیا کہ جو 2 خواتین مری تھیں وہ PIB کی حدود میں رہتی تھیں, وہ 252 جو میرا حلقہ اس کی پولنگ ایجنٹ تھی. اس کے بعد ہم نے 3 اور لوگوں کو دکھایا. اگر وہ وکیل جلے ہیں وہاں پہ, سب کچھ کرے وکیل جلے, تو کسی نہ کسی بار کا حصہ تو ہوں گے نا. آج تک کسی بار نے وہ کلیم کیا کہ میرے بار کا حصہ تھے, فلاں نام تھا, کسی نام سنے آپ نے؟ اتنے تو پھر نام سنے نہیں آپ نے. وکیل اگر مرے ہیں تو کسی نام تو ہوگا اس کا, کسی نہ کسی کورٹ سے ایفیلیٹڈ تو ہوں گے, کسی نے نام نہیں دیا. تو یہ کس کا جمع کرا رہے ہیں پھر؟ مطلب میں خلاصہ کر رہا ہوں, کورٹ ڈیسائیڈ کرے گا. اب کورٹ میں کیس ہے, انشاءاللہ کورٹ ڈیسائیڈ کرے گا حق کیا ہے, باطل کیا ہے. سر وکلا نے نیکسٹ ڈے ویسے اخبارات میں جتنے وکلا وہاں پہ جلائے گئے تھے ان کے نام دیے تھے. آپ مجھے دکھا دیں. نہیں, میں ابھی تو لے کے نہیں آئی, اخبارات میں آئے. اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو کل بھجوا دوں گی یا کل میں آن ایئر کر دوں گی. میں آپ کو کنفرم کرتا ہوں کہ 6 لوگوں کی جو وہاں پہ باڈی ملی تھی, 5 وہ تھے جس کو ہم نے اپنے جلسے میں دکھا کہ 2 خواتین جو PIB کی حدود میں رہتی تھی, جو میری پولنگ ایجنٹ بنی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, وہ تھی وہاں وہ پہ. بھی یعنی کہ آپ کے لوگ مارے گئے. اب مطلب یہی بولتا ہوں کہ اتنا ایک محاورہ ہے کہ ایک جھوٹ کو اتنا جھوٹ بولو کہ سچ لگنے لگے. تو اگر ایسی باتیں ہو تو ہم تو کہتے ہیں کورٹ میں کیس ہے نا, جیسمین کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی سچ کیا ہے, باطل کیا ہے. اوکے, سینیٹر فیصل رضا عابدی صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. 2 بہت اہم باتیں ہیں. ایک تو ظاہر سی بات ہے, آپ سے میں ایک سوال کروں گی, 2 نوعیت میں جواب دیجئے گا. ایک بحیثیت پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک کارکن فیصل رضا عابدی کی حیثیت میں, اور ایک پاکستان پیپلز پارٹی کے پارٹی ڈسپلن کے تحت سینیٹر فیصل رضا عابدی ہونے کے تحت. ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب اس وقت جو کچھ کہہ رہے ہیں, کیا وہ تنہا ہیں, اکیلے ہیں, اور کیوں ہیں؟ وہ بار بار کہتے ہیں میرے ساتھ پیر مظہر الحق صاحب بھی تھے, ان کو قرآن دے کے اٹھوا لیں. انہوں نے کہا میں نے صدر پاکستان کو بھی بتایا, میں نے چیف آف دی ISI کو بھی بتایا, میں نے اس کو بھی بتایا, میں نے اس کو بھی بتایا. کیا ذوالفقار مرزا صاحب اتنے اہم عہدے رکھنے کے بعد ہم یہ سمجھیں کہ اچانک کیونکہ ان کے عہدے ان سے چلے گئے ہیں تو وہ کیا کوئی ذاتی بدلے لے رہے ہیں اپنی پارٹی سے بھی اور MQM سے بھی؟ شکریہ جیسمین, میں یہ سوال کا جواب آپ کا ضرور دوں گا جی, لیکن پہلے میں آپ کو ایک اس سوال کا جواب دے دوں جو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ابھی تو CEC میں بھی نہیں گئے, ابھی تو اس میں بھی نہیں گئے, ابھی تو وزارت سے بھی استعفیٰ نہیں دیا. تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں جی کہ یہ آپ کے ہاں اور ہمارے ہاں ایک سیاسی فارمولہ مشہور ہے کہ جب بھی کوئی ہائی پروفائل شخصیت پبلک میں آ کے اپنے استعفوں کو پبلک کرے گی وہ استعفیٰ مانا جائے گا, ٹھیک, چاہے کسی بھی پوسٹ سے. اور ذوالفقار مرزا صاحب اگر یہ کہیں کہ میں اپنی وزارت سمیت تمام عہدوں سے مستعفی ہونے کا اعلان کرتا ہوں, اور 24 گھنٹے میں اگر چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے یا جنرل سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی نے ان سے رابطہ نہیں کیا اور کوئی ایسی چیز نہیں آئی کہ ان سے اپیل کی گئی ہو کہ وہ نظر ثانی کریں, اٹس مین کہ وہ استعفے جو ہیں وہ قبول ہو چکے ہیں, وہ استعفے مانے جائیں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو بھی سٹیٹمنٹ ہوگا اس سے پاکستان پیپلز پارٹی کا قطعاً کوئی تعلق نہیں ہوگا. بالکل اسی طرح جس طرح آپ صفدر عباسی صاحب کے سٹیٹمنٹس کو, اسرار شاہ صاحب کے سٹیٹمنٹ کو پیپلز پارٹی کے سٹیٹمنٹ نہیں تصور کرتے بلکہ ایک ناراض اراکین کے سٹیٹمنٹ تصور کیے جاتے ہیں. اس لیے تمام اہل دانش اور اہل قلم سے میری گزارش ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے اس بیان کو اب اس طرح جانچنا چھوڑ دیں کہ یہ اندر سے کیا ہے اور باہر سے کیا ہے. ٹھیک. دوسری چیز میں, آپ نے میرے سے گزارش کی اور بڑا اچھا سوال کیا آپ نے, واقعی آپ کے سامنے 2 شخصیت بیٹھی ہیں, ایک سید فیصل رضا عابدی اور ایک سینیٹر سید فیصل رضا عابدی. تو سید فیصل رضا عابدی یہ کہتا ہے کہ میرے پاس اس چیز کا نہ کوئی ثبوت ہے, نہ میرے پاس اس چیز کو میں کوئی آگاہی دے سکتا ہوں کہ آیا ڈاکٹر صاحب کے پاس جو ثبوت ہیں, عدالت سب جوڈسٹ ہے اب یہ معاملہ, اور اب معاملہ اتنا انتہائی اسٹیج پہ آ چکا ہے کہ تمام پارٹیاں اس میں فریق ہو چکی ہیں اور اب عدالت کے سامنے تمام ثبوت بھی آ جائیں گے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی بھی ہو جائے گا. لیکن میرے تعلقات 2007 میں استوار ہوئے تھے ڈاکٹر صاحب سے, اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے ان کو بڑا ایک بھائی کی طرح ایک رتبہ دیا. میرے تعلقات گوڈیل صاحب سے بھی ہیں, میرے تعلقات حیدر بھائی سے بھی ہیں اور شاکر علی بھائی سے بھی ہیں. جب بھی ان پہ کوئی وقت پڑے گا تو میں ان کے ساتھ ہوں گا. تو میں سید فیصل رضا عابدی کی حیثیت سے آج بیان دے رہا ہوں,
اپنی ذاتی حیثیت سے کہ پاکستان میں جس طرح ڈاکٹر صاحب اظہار کر رہے ہیں خدشات کا, پاکستان میں ماں نے وہ لال ہی نہیں جنا جو میں زندہ ہوں اور ڈاکٹر کی طرف کوئی انگلی اٹھا لے. دوسری چیز, سینیٹر سید فیصل رضا عابدی کا بیان, میں حلفاً اور قسماً کہتا ہوں کہ 45 سالہ دوستی کا مرنا جینا ختم ہو گیا. جو بھی بیان دیا وہ پارٹی پالیسی نہیں تھا. جو یہ بیان دے رہا ہوں وہ پارٹی پالیسی ہے کہ ہم نے بے شمار الزامات کے باوجود ریکنسیلیشن کو اپنایا, اسی کو لے کے آگے چلے. ڈاکٹر صاحب کے اتنے اختلافات نہیں ہوں گے جتنے میرے تھے, لیکن جب میرے قائد کا حکم ہوا میں نے تمام اختلافات ختم کر کے محبت کے سفر کی طرف آگے کی جانب گامزن ہوا. اب میں آپ کو سب سے اہم ترین بات بتا رہا ہوں, اور شاید آپ کے ٹیلی ویژن پہ اتنے وثوق کے ساتھ یہ کوئی بات بتا نہ سکے. جب صفدر عباسی صاحب اور ناہید خان صاحبہ کے ساتھ پارٹی نے یہ سلوک اپنایا, آپ نے کہا جی وہ تو ناراض ہو گئے اور پیپلز پارٹی غلط کر رہی ہے. اسرار شاہ صاحب کے ساتھ اپنایا, آپ نے کہا پارٹی غلط کر رہی ہے. ہم نے جب سینیٹر انور بیگ صاحب کے ساتھ اپنایا تو آپ نے کہا پارٹی غلط کر رہی ہے. صدر زرداری کی سیاست میں غلطی ہے ہی نہیں, صدر زرداری اصول کی سیاست کر رہے ہیں. صدر زرداری نے جو ایک پارٹی کے ہیڈ ہے, پارٹی پالیسی کو ٹو نہ کرنے کی وجہ سے ان تمام شخصیات کو اظہار وجوہ کے نوٹس جاری کیے, اور اس کے اندر انہوں نے اپنی 45 سالہ دوستی کو بھی مد نظر نہیں رکھا, اس کو قربان کر دیا, پارٹی کے اصول کو مقدم رکھا. اور پارٹی کا اصول صرف یہ ہے, محبت بڑھاؤ, نفرت گھٹاؤ. پورے پاکستان میں محبت بڑھنی چاہیے. ذاتی طور پہ میں وہ پہلا شخص ہوں گا جو ڈاکٹر صاحب کی طرف اگر کوئی گولی آئی تو اس کے سینے کے آگے میرا سینہ کھڑا ہوا ہوگا, کیونکہ میں نے پیپلز پارٹی کے اندر اگر کسی شخصیت کو سب سے زیادہ وفادار دیکھا ہے اپنی قیادت کا, ڈاکٹر ذوالفقار مرزا اس کی اولین نشانی ہے. اور اس کی وفاداری کی وجہ سے میرے جیسا سید زادہ اس کی قدر ایسے کرتا ہے جیسے کوئی اپنے بڑے بھائی کی یا اپنے باپ کی کرتا ہے. تو اگر آپ اتنی قدر کرتے ہیں فیصل, تو کیا میں یہ سمجھ لوں کہ جو بچپن میں ساتھ اٹھے کھیلے بیٹھے, انہوں نے ہر لمحہ بلہمہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا, جب صدر زرداری نوڈیروں میں نکل کر تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوتے رہے تو وہ ذوالفقار مرزا سینہ تان کے ان کے آگے کھڑا رہتا رہا ایک بلٹ پروف شیلڈ کی طرح. تو مفاہمت کے نام پر آپ نے کہا 35 سال کی دوستی کو انہوں نے ختم کر دیا, چھوڑ دیا اکیلا. انہوں نے کیوں کہ انہوں نے انصاف کی آواز بلند کی, یا انہوں نے یہ کہا کہ میں نے ٹارگٹ کلرز پکڑے اور رحمان ملک ان کو چھڑواتا رہا؟ نہیں, لیسن, اس کا بھی جواب میں دیتا ہوں. ہم نے اور آپ نے کیا جنگ لڑی ہے ساری زندگی؟ کیونکہ میرے مطابق ہو یا کسی کے مطابق ہو, جتنے 3.5 سال تک الزامات تھے ہم پہ آتے رہے. بالکل ہم یہی کہتے رہے میرے بھائی الزام کی نوعیت پہ کسی کو مجرم ثابت نہ کرو. تو آج کس اسٹانس میں کھڑے ہو کے یہ کہیں گے کہ نہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے عدالت نے ایک سوموٹو ایکشن لیا ہوا تھا. عدالت نے کس سے سن کے لیا؟ عوام سے سن کے لیا, آپ لوگوں سے سن کے لیا. عدالت نے تو جتنے سوموٹو ایکشن لیے ہیں, یہ پاکستان میں واحد ٹیلی ویژن ہے جس کو ججز دیکھتے ہیں اور سوموٹو ایکشن لیتے ہیں. ایکشن لینے کے بعد اس پہ کارروائی ہوتی ہے. تو اس پہ بھی کارروائی شروع ہوئی. ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کے بعد جتنے ثبوت ہیں وہ عدالت میں سامنے آئیں گے. عدالت نے اگر ان کو ایکسیپٹ کیا اور ان ثبوتوں کو مانا, اور ذوالفقار مرزا کہہ رہے کہ پبلک کرو, تو اس پہ نہ مجھے اعتراض ہوگا, نہ متحدہ قومی موومنٹ کو اعتراض ہوگا, نہ ANP کو, نہ PMLN کو. وہ جب بیانات آ جائیں گے, بات یہ نہیں ہے کہ دوستی, بات ہے اصول کی. اصول سب سے اہم ترین ہوتا ہے, اور اصول یہ ہے کہ پاکستان میں اگر نفرتوں کی سنو اصول تو ان کے بھی ہیں نا فیصل, میرے بھائی, ان کے بھی تو اصول سنے نا. وہ یہ کہتے ہیں, میری بات سنیں, وہ سینہ پھاڑ پھاڑ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ٹارگٹ کلر بند کرتا رہا اور رحمان ملک چھڑواتا رہا. رحمان ملک ان کے رات کو اندھیرے میں شفٹ کرتا رہا. دیکھیں 3 آدمیوں کا پینل ہے, میں ترتیب سے آپ کی ہر بات کا جواب دے دوں گا, اور میں آج کے بعد ہر بات کا جواب دوں گا بیٹھ کے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ پیپلز پارٹی کے لوگ بھاگ گئے. پیپلز پارٹی کے لوگ کبھی نہیں بھاگتے. بے شک. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے قدرت نے پیپلز پارٹی کے ساتھ اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ سب کو منانے کے لیے یہ واحد پارٹی اور اس کی قیادت ہے جس نے جی بھر کے لوگوں کی گالیاں خاموشی سے مسکراتے ہوئے صحیح ہے. تو اس میں مقصد کوئی میری انا کا تھوڑی ہے, میں تو ایک جیلا ہوں اور یہ قیادت سے لے کے آیا ہوں کہ اگر پاکستان کے مفاد میں یہ سب سے بہترین چیز ہے کہ ہم گالیاں کھا لیں, تو آؤ لوگوں صبح شام ہمیں ڈھیروں گالیاں دو, تم اسی میں خوش ہو جاؤ. لیکن ہم یوں خوش ہوں گے کہ نہیں, ہم لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے. میری بات سنیں, میری بات. برداشت تو خیر آپ میں بہت ہے, ٹارگٹ کلر پکڑے, خیر آپ میں بہت ہے, ٹھیک ہے, ہاں ٹارگٹ کلر پکڑے, بالکل پکڑے. رحمان ملک نے ان کو چھڑوایا. دیکھیں میری بات سنیں, میری بہن میری بات سنیں, چھوٹی سی بات سنیں. ڈاکٹر ذوالفقار مرزا نے تو 5 آپ کو دکھائی ہے نا دستاویز JIT کی. جی فیصل رضا عابدی تو 1 سال سے 176 دکھا کے گیا, اس کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے یار. میرے سے کیوں پوچھ رہی ہو پھر آپ؟ سب سے پہلے تو میرا گریبان پکڑ لو, ذوالفقار مرزا کا بعد میں پکڑنا. میں نے تو 176 ٹارگٹ کلر کی دستاویز دکھائی. نہیں, لیکن آج
FBR نے یہ ثابت کر دیا. سینیٹر صاحب وہ ہوم منسٹر تھے, سندھ کے صوبے میں. میں سینیٹر ہوں, Listen. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ایز اے گورنمنٹ یو ہیو فیلڈ. آپ نے نہیں, ہاں پھر کیا میری بات سنیں نا, دیکھیں آپ لوگ میں, آپ میری بات سن لیں, میری بہن میری بات سن لیں, میں جو بات کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں نا وہ ٹویسٹ ہو جائے گی, اور جو رات کو 3 تجزیہ نگار بیٹھتے ہیں نا وہ آسمان کا بتنگڑ بنا لے گا, اور میں اتنا فرسودہ نظام کے اندر رج گیا ہوں نا, میں اس بتنگڑ سے ان کو آسمان سے زمین پہ بھی لے آؤں گا 2 منٹ میں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں 176 ٹارگٹ کلر کی نہ آنرشپ MKM نے لی, نہ ANP نے لی, نہ پیپلز پارٹی نے لی. انہوں نے کہا یہ جانور ہے, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ قرار واقعی سزا ہونی چاہیے. عدالت نے کافی پینے کے لیے 1 ہفتے میں گھروں پہ بھیج دیا. تو سوموٹو تو لیا ہوا ہے نا, سوموٹو یہی کہیں گے نا پکڑ کے لاؤ ٹارگٹ کلر کو. آج پھر رینجر نے پکڑ کے ٹارگٹ کلر دے دیے. آپ مجھے گارنٹی دے دو کہ ان کو پھانسی ہوگی, ان کو سزا ملے گی. ان کے سارے ثبوت ذوالفقار مرزا سینہ چوڑا کر کے لے کے کھڑا ہوا ہے, یہ سارے ثبوت ہیں. رشید گوڈیل بھی ساتھ چلے گا, MKM بھی ساتھ چلے گی, ANP بھی ساتھ چلے گی. یہ تشدد کی سیاست کا کوئی راستہ نہیں ہے اس پارلیمانی سیاست میں. ہاں, جنہوں نے ونگ قائم کیے, ایک نتیجہ نکلے گا, ونگ ختم ہوں گے اور پھر یہ سارا تجزیہ سامنے آئے گا. لیکن ایک کنسرن ونگ ختم ہوں گے, پریس کانفرنس کا ایک کنسرن ہے, اگر FBR, یہ میری بات تو سن لینا, اگر FBR یہ کہہ رہی ہے کہ 23, بھائی میرے کنسرن بتا رہا ہوں نا, آپ مجھ سے تو سن لیں, میں ہر چیز پہ تو نیگیٹو نہیں ہوں نا. میں یہ کہہ رہا ہوں 23,889 کنٹینر اگر غائب ہوئے, اور آج رپورٹس یہ آ رہی ہیں کہ واقعی غائب ہوئے تھے, تو پھر MKM بھی یہ جاننا چاہے گی, فیصل عابدی بھی یہ جاننا چاہے گا کہ اس میں موجود اسلحہ کون سی فوج تیار ہونے کے لیے نکلا تھا. تو ہم سب یہ چاہیں گے کہ ان کو پکڑو. تو اس میں ہم ذوالفقار مرزا کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے, اس میں اسد اللہ بھٹو صاحب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے, اس میں الطاف حسین صاحب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. لیکن اگر عدالت سے فیصلہ آ گیا ثبوت کے بعد, تو پھر قوم اس چیز پہ متفق ہوگی کہ کون صحیح تھا اور کون غلط تھا. اس کا آپ بھی انتظار کر لیں, میں بھی کر لیتا ہوں. جی چھڑوائے لوگ آپ نے جسمین, ہم نے کوئی لوگ جیسے فیصل نے کہا, ابھی آپ نے سنا کہ 176 ٹارگٹ کلر کو نہ MKM نے اون کیا, نہ پیپلز پارٹی نے اون کیا, نہ ANP نے اون کیا. جب ہم کہتے ہیں کہ اکراس دی بورڈ کارروائی ہو تو ہم کلیئر ہیں, مطلب ہم 2 رائے نہیں, اس میں کلیئر ہیں. تو ہم نے تو نہیں چھڑوائے. فیصل جو کہہ رہا ہے وہ سنیں آپ, میں نے سنا عدالت سے نکلے, جیسے شانہ شیر کا کباڑی مارکیٹ کے جو مجرم تھے, جب پولیس کسٹڈی میں گئے اور عدالت میں گئے, تو جب گواہی دینے گئے تو لوگوں نے ان کے گھروں پہ گالیاں بکی, ان کو قتل کی دھمکیاں دی. کنہوں نے؟ جو لوگ جنہوں نے W11 کی بس میں لوگوں کو جلایا, جس نے سر کاٹ کے لاشیں روڈ پہ پھینکی, جنہوں نے پرچے لکھ کے لاشوں میں دیے کہ ہم چاہتے ہو جنگ کتنے تحفے اور بھیجیں, اس پہ تو کسی نے سوموٹو ایکشن نہیں لیا. اس پہ ان سارے واقعات کے بعد ہی سوموٹو ایکشن ہوا ہے. ہاں, لیکن میں پہلے کی بات کرتا ہوں, پہلے 3-3.5 سال سے ہو رہا ہے نا یہ واقعات ہو رہے, تو سرپرستی کس کی تھی؟ نہیں, لیکن تو کھل گیا. میری بات جیسے ذوالفقار مرزا نے پریس کانفرنس کی, اگر آپ کو اس دن کی کارروائی معلوم ہو, یاد ہے مجھے لیاری میں آپریشن ہوا, 133 لوگ پکڑے گئے, 120 شاید کلاشنکوف پکڑی, 70 بم پکڑے گئے, ٹارچر سیل پکڑے گئے. بالکل یاد ہے. اس واقعے کو ٹویسٹ کرنے کے, شام کو میڈیا پہ یہی بات ڈسکس ہوتی, اس واقعے کو ٹویسٹ کرنے کے لیے وہ بپھر گئے اور آتے ہی الزام کی بوچھاڑ کر. الزام تو آپ لگا دو, لیکن آپ کے پاس ثبوت ہے, عدالت میں جاؤ. عدالت بہترین راستہ ہے کہ آپ کے پاس پروف کرنے کا کہ واقعی یہ قاتل ہے یا میں قاتل ہوں. لیکن اگر آپ سب چیزوں سے نظر بچاؤ گے اور ایک لیاری پیپلز امن کمیٹی کی سرپرستی کرو گے, جو کرمنل ایلیمنٹ ہے, کراچی کا بزنس مین جانتا ہے, کراچی کا بچہ جانتا ہے. بھٹو صاحب بھی میری بات کی تائید کریں گے, بطہ خوری, قتل کرنا, کڈنیپ. CPLC کا ریکارڈ کیوں نہیں منگا لیتی آپ؟ ایک دفعہ CPLC کا ریکارڈ منگا لیں کہ جتنے کڈنیپ ہوئے تھے ان کی سیٹلمنٹ لیاری گینگ وار نے کیے. CPLC کے تو احمد چنائے پہ خود اتنے بڑے بڑے الزامات ہیں, ان کے تو خط نکلے ہیں گورنر صاحب کے لیے کہ جی اس کو شجاعت کا رقمہ دو. ڈیٹا بیس میں ہر چیز پڑی ہوئی ہے, ڈیٹا بیس میں ہر چیز پڑی ہوئی ہے, وہاں سے ریکارڈ منگا لیں. چیمبر کا واقعہ یاد ہوگا جس میں ذوالفقار مرزا بلاسٹ کیے تھے, اس وقت جو پرچی ایک دی گئی تھی ان کو, پرچی چیمبر کے پروگرام میں, اس پرچی پہ کیا لکھا تھا سن تو لیں. اس تقریر سے پہلے سعید شفیق نے تقریر کی تھی. ٹھیک ہے, سعید شفیق نے کہا تھا کہ ذوالفقار منسٹر صاحب, اس شہر میں بھتہ مافیا سرگرم ہے, لوگ کڈنیپ ہوتے ہیں, سیٹلمنٹ ہوتے ہیں لیاری میں, آپ کا ماری پور روڈ پہ یا بدین میں. بپھر گئے کیونکہ انہوں نے تو ان کو بچہ بنا کے رکھا ہوا ہے. انہوں نے 3 لاکھ لائسنس دیے, انہوں نے کہا کہ فائرنگ شادی کی اس پہ فائرنگ کرنے کے لیے نہیں دیے. تو کس لیے دیے ہیں؟ انٹینشن از ویری کلیئر. ٹھیک ہے, پبلک سمجھتی ہے جاسمین. مطلب آپ جھوٹ بولو گے, قرآن پہ ہاتھ وہی رکھتا ہے جو اندر سے گلٹی ہوتا ہے, اندر سے پشیمان ہوتا ہے, جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. جو آپ کورٹ میں چلی جائیں, روز 500,000 لوگ وہاں پہ گواہی دے رہے ہوتے ہیں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے.
قرآن پہ ہاتھ رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ایک آدمی سچ بول رہا ہے.